اعظم ہند نے خود فرمایا ہے کہ چونکہ اس میں کچھ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں تو ان مبتلاؤں، یہ جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، ان کے مبتلا ہونے کی وجہ سے اب چونکہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے تو ان کے اختلاف کی وجہ سے اب یہ جو لوگ مبتلا ہیں اب ان کی تفسیق نہیں ہوگی، اب ان کو ہم فاسق نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ مشائخ کی چوچا کا احترام کرتے ہیں۔ بدعقیدہ نے ہم پر اعتراض کیا تھا، اس نے کہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قوالی سننے والا فاسق، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قوالی سننے والا فاسق، فاسق کی تعظیم کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ بتاؤ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ سنو اس بات کو، کون کہہ رہا ہے؟ گمراہ لوگ کہہ رہے ہیں، بدعقیدہ لوگ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں تم امام محمد رضا کا دفاع کرتے ہو، بتاؤ فاسق کی تعظیم کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ فاسق کی جو تعظیم کرتا ہے وہ فاسق ہے یا نہیں؟ فاسق ہے نا؟ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں قوالی سننا فسق ہے، لیکن خود اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بار بار فتاوی رضویہ میں عارف باللہ لکھتے ہیں، بار بار سیدی لکھتے ہیں، تو فاسق کو عارف باللہ لکھنا کیسا؟ کیونکہ عبد الغنی نابلسی نے آلات موسیقی کے جواز پر پوری کتاب لکھی ہے، پوری کتاب لکھی ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عارف باللہ کہہ رہے ہیں اور پھر فاسق بھی کہہ رہے ہیں تو اب پتہ چلا اب تفریق ضروری ہے، فرق کرنا ضروری ہے کہ عمومی تفسیق کیا ہوتی ہے اور شخصی تفسیق کیا ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قوالی سننے والے فاسق ہیں وہ اور ہے، کسی کا نام لے کے اسے فاسق کہنا اور ہے، شخصی تفسیق اور ہے، عمومی تفسیق اور ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ فتوی فسق مؤول ہے، ہم اس کی تعویل کرتے ہیں۔ جس طرح فتوی کفر کی تعویل کی جاتی ہے اسی طرح فتوی فسق کی بھی تعویل کی جاتی ہے۔ ہم نے بدعقیدہ گمراہ لوگوں کو جواب دیا، ہمارا جواب سنیے۔ جواب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اسی کو فاسق کہہ رہے ہیں جو اس مختلف فی مسئلے کی حرمت کا قائل ہے، حرمت کے قائل ہونے کے بعد سنتا ہے تو وہ فاسق ہے، اگر جواز کا قائل ہے تو فاسق نہیں ہے، عارف باللہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو پیش کریں، بتائیں۔ آپ بھی تو کہتے ہیں نا ہم بزرگوں سے یہ بات نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا لہجہ نہیں ہے، ہم ان چمچوں سے بات کر رہے ہیں۔ وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، خود من گھڑت قصے، من گھڑت کہانیاں، ایسی ایسی عجیب باتیں ثاقب شامی نے کتاب پہنچائی نہیں۔ اب تو گواہ بھی موجود ہیں، اب تو ان کی ریکارڈنگ بھی آ گئی ہے، بالکل واضح طور پر انہوں نے کہا ہم نے کتاب پہنچائی ہے، اور ایک بندے نے نہیں 3 گواہیاں ہیں، اور دعاؤں کی بھی۔ بھائی کم از کم اتنی تو بات ہوتی ہے نا، کم از کم اتنا تو حق حاصل ہے نا ہمیں ہم سے بات تو کر لیتے نا ایک مرتبہ۔ اتنی عجیب بات، خود ایک مفروضہ، ایک قصہ بنا لیا، ایک قصہ گھڑ لیا، اسی پر ایک اور قانون، اور پھر لوگ نعرے لگا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، اور ایسی محفل میں سرکار تاج الشریعہ کا نام لیا جا رہا ہے اور تاج الشریعہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو بھائی وہ نعرے پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، اور جو لوگ ہمیں جانتے ہیں، پورے برطانیہ کیا، امریکہ کیا، پوری دنیا میں مخلوط محفلوں کے خلاف یہ فقیر جنگ کر رہا ہے۔ مخلوط محفلیں جو ہوتی ہیں جس میں پیر اپنی مریدنیوں سے ملتے ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ ہزاروں لاکھوں بہنیں ہیں جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہیں، لیکن آج دن تک کوئی عورت ہمیں ملی نہیں ہے، کیونکہ عورتوں سے ملنا پیر کا یہ اجماعی حرام ہے، اس کی حرمت پر اجماع ہے، اس کو جائز کہنے والا اجماع کا منکر ہے، جو اس کے جواز کا قائل ہے وہ اجماع کا منکر ہے۔ اب کیا ہے، چونکہ ہم نہیں ملتے، دنیا جانتی ہے، یہ نادان انسان کہتا ہے کہ ٹی وی پر آنے والے عورتوں سے میک اپ کراتے ہیں، عورتوں سے میک اپ کراتے ہیں۔ اللہ کے بندے، تجھے کس نے بتایا؟ جو بندہ پوری دنیا میں کسی عورت سے ملتا نہیں ہے وہ کسی عورت کو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھنے دے گا؟ الیاذ باللہ، ایسا سری جھوٹ۔ میں یہ بتاؤں، ہمارے ٹی وی پر جو پروگرامز آتے ہیں وہ برطانیہ سے آتے ہیں، اگر کوئی عالم میک اپ کراتا بھی ہوگا نا تو پاکستان میں ان سٹوڈیوز میں کراتا ہوگا، لیکن اس بات پر بھی میں گواہ ہوں کہ وہ بھی عورتوں سے میک اپ نہیں کراتے، وہ بھی مردوں سے کراتے ہوں گے، اور وہ بھی کوئی چند لوگ ہوں گے جو اینکرز قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ علماء میں یہ عادت نہیں ہے، اور ہم تو برطانیہ میں، ہم تو وہاں کے اسٹوڈیو سے پروگرام نشر کرتے ہیں۔ ہمارے متعلق ایسی بات کرنا جو سری جھوٹ ہے، لیکن وہ کرتا تو اس کا حق ہے۔ بھائی کر بھی رہے ہو یہ بات اور بغیر کسی شاہد کے کر رہے ہو، بات کر بھی رہے ہو تو کوئی شاہد بھی نہیں ہے۔ کیا نام رکھا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہارا؟ کوئی شاہد بھی نہیں ہے، وہاں کوئی گواہ بھی نہیں ہے، کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے۔
بغیر کسی گواہ کے، کوئی دلیل نہیں، کوئی شاہد نہیں، اور کہا جا رہا ہے، اور ایسا مفروضہ، ایسی فرضی بات کر کے اب ہم چھوڑیں گے نہیں۔ میں نے بتایا تھا ایک ایک بات کی تہ تک ہم پہنچیں گے، ایک ایک بات کی گہرائی تک ہم پہنچیں گے۔ محدث کبیر کو بدنام کر رہے ہو، ان کو سامنے بٹھا کر ایسی باتیں کر رہے ہو، اور پھر جھوٹ۔ اور یہ بھی بتا دوں، اجماعی کی رٹ لگانے والوں، باقی مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں لیکن بدگمانی اجماعی حرام ہے، بدگمانی اجماعی حرام ہے، اس کی حرمت پر تو اجماع ہے۔ بغیر دلیل کے اتنی بڑی بات، اور جو بندہ ایک اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے، اتنی بڑی بات کر سکتا ہے، ایک اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس سے آپ بات دیکھ سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں کہ ایک اتنی بڑی جھوٹی بات ہے تو باقی باتوں میں بھی کتنا بڑا جھوٹ ہوگا۔ ہمیں کیا تکلیف تھی بھائی؟ ہم نے اگر ایک سید کے دفاع میں اگر دلی میں کہا کہ کچوچا کے مشائخ کی توہین کرنے والا مجھ سے سرکار تاج الشریعہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے اور مجھے آ کے کہے کہ تم تصویر کو حرام تو کہہ دو لیکن فلاں سید جو ایسا ہے ایسا ایسا ہے، اس نے اس فتنے کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، وہ نہ بولتا تو آج یہ فتنہ نہ پھیلتا، کہ ایسی غلیظ زبان استعمال کی گئی۔ میں نے کہا، وہ جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجے طوفان کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ ہم بھی آتے نا، آ کے سرکار تاج الشریعہ کی تعریف کرتے، اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتے، سرکار کی شان بیان کرتے، سارے خوش ہو رہے تھے، ہاں۔ لیکن اس مسئلے پر کلام اس لیے کیا کیونکہ ہم اتحاد اہل سنت چاہتے ہیں، ہاں، ہم اتحاد اہل سنت چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمام اہل سنت یونائٹڈ ہو جائیں، یونٹی چاہتے ہیں۔ ہماری جنگ اس وقت گستاخوں کے خلاف ہے۔ آپ کو پتہ نہیں انٹرنیشنل لیول پر کتنا کام ہو رہا ہے، ایک ہی محدود طبقے میں، اسی کے اندر اپنے ہی ایک کنویں کے مینڈک کی طرح آپس میں لڑتے رہو گے، اور اس کا اثر پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ سمجھ نہیں رہے کہ اس کا کتنا نیگیٹو اثر ہو رہا ہے۔ جو پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو کام، اور ہم نے تو ایک حل پیش کیا ہے، واللہ ایک ایسا حل میں سمجھ رہا تھا کہ اس حل کو سن کر لوگ خوش ہوں گے، کیونکہ سرکار مدنی میاں صاحب نے، انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا۔ ہم نے یہ کہا کہ جو حرام سمجھتے ہیں اپنے علماء کی اتباع میں، اور اس میں یہ بھی بتاتا ہوں، جس طرح میں نے کہا، ہم ہرگز نہیں کہتے کوئی حنفی مالکی ہو جائے، ہرگز نہیں کہتے کوئی شافی حنفی ہو جائے، نہ، ہم کہتے ہیں حنفی رہے، شافی رہے، مالکی رہے، لیکن انکار نہیں انل منکر اور تفسیق، اس میں اور افتاء میں فرق تو کرو نا۔ کم از کم اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا کہ مفتی کے لیے، یاد رکھو، یہ اصول یاد رکھو، آج پھر بتا رہا ہوں، غلط باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور خود ساختہ من گھڑت قصے کہانیاں بنا کے میری کتاب کو پڑھے بغیر، مسلک اعتدال کو پڑھے بغیر، خود چند بیانات ادھر سے لیے، چند بیانات ادھر سے لیے، اور کہا کہ یہ کوئی فتنہ پھیلا رہا ہے۔ قانون یاد رکھو، حنفی مفتی کے لیے حرام ہے کہ وہ مذہب غیر پر فتویٰ دے، اور یہ اجماعی حرام ہے۔ یہ کیسا حرام ہے؟ اجماعی۔ شافی مفتی، کوئی قاضی مذہب غیر پر فیصلہ سنائے تو اس کے لیے اجماعی حرام، کوئی مفتی مذہب غیر پر فتویٰ دے، اجماعی حرام۔ حنفی مفتی مذہب غیر پر فتویٰ نہیں دے سکتا، مذہب مالکیہ پر فتویٰ نہیں دے سکتا، مالکی مذہب شافی پر فتویٰ نہیں دے سکتا، حنفی مفتی مذہب حنفی پر فتویٰ دے گا، شافی مفتی مذہب شافی پر فتویٰ دے گا۔ اس پر اجماع ہے تمام مذاہب کا، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ حنفی مفتی مذہب غیر پر فتویٰ دے۔ ہاں، تفسیق کے مسئلے میں، انکار کے مسئلے میں، انکار کے لیے حکم مختلف ہے۔ انکار میں مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے، جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہی مسائل کی مثالیں میں نے پیش